شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ 1000 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا جو محرم میں یہ ایک قرآن کی سورت پڑھے گا۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت و عدل سے بعض ایام کو بعض ایام پر اور بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر اور بعض اوقات کو بعض اوقات پر فضیلت بخشی ہے، اور تقریباً ہر فضیلت والے مہینے وقت اور دن میں کچھ نیک کام مشروع قرار دیے گئے ہیں۔ ان میں گناہ کے کام سے روکا اور اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کو زیادہ قابل مذمت بتلایا ہے۔ انہی افضل اور محترم مہینوں میں ایک مہینہ محرم اور انہی مبارک دنوں میں ایک دن عاشورہ کا بھی ہے۔ محرم الحرام کو اللہ تعالی نے متعدد فضائل سے نوازا ہے۔ اس کی سب سے پہلی فضیلت اور اہمیت یہ ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا اسی مہینے سے ہوئی ہے، جیسا کہ تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے۔ یہ مہینہ سال کے 4 محترم اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے۔ ان میں سے 4 حرمت اور ادب کے ہیں، یہی درست دین ہے۔ ناظرین، حجت الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ اب زمانہ گھوم گھما کر پھر اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی۔ سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 پے در پہ ہیں، ذی القعد، ذی الحج اور محرم، اور چوتھا رجب المرجب ہے جو جمادی الاول اور شعبان کے درمیان واقع ہے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو خاص کر لیا اور انہیں حرمت والے قرار دیا، نیز ان کی عزت و حرمت کو بڑھایا اور ان میں اپنی نافرمانی کو قبیح قرار دیا۔ اسی طرح ان مہینوں میں عمل صالح کا اجر و ثواب بڑھا دیا ہے۔ اس مہینے میں روزہ رکھنا اور مہینوں کے مقابل میں افضل ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ سنن النسائی الکبریٰ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے اس مہینے کا روزہ جسے تم محرم کے نام سے یاد کرتے ہو۔ ناظرین، اس مہینے کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی طرف کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا مہینہ۔ حالانکہ سارے مہینے ہی اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ اور متعین کردہ ہیں، لیکن اس ماہ کی اہمیت کی پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نسبت و اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے، جیسا کہ پچھلی 2 حدیثوں سے واضح ہوا، اور ظاہر ہے کہ جن چیزوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے وہ قابل احترام اور افضل ہوتے ہیں، جیسا کہ بیت اللہ اور کعبۃ اللہ وغیرہ۔ ناظرین، اس مہینے میں عاشورہ کا دن ہے جس کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھا اس کے 1 سال آئندہ اور 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ ناظرین، اس مہینے کی اہمیت و فضیلت کے پیش نظر اس میں کچھ ایسے کام مشروع ہیں جو اگرچہ دوسرے مہینوں میں بھی مشروع ہیں، لیکن اس مبارک مہینے میں ان کی اہمیت زیادہ ہے، اور وہ کام یہ ہیں۔ محرم الحرام کے روزے کے متعلق 2 حدیثیں گزر چکی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نفل روزوں میں سب سے افضل روزے ماہ محرم کے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت کی 2 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، چونکہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہونے کی وجہ سے مبارک ہے، اور روزہ بھی اللہ کے نزدیک بڑا محبوب عمل ہے، لہٰذا مبارک دن میں محبوب عمل کی ترغیب کی گئی، اس لیے کہ وقت، جگہ اور حالت کے اختلاط کے پیش نظر نیک عمل کی اہمیت اور فضیلت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ سال کا پہلا مہینہ ہے، اور شریعت نے کسی چیز کی ابتدا و انتہا میں نیک عمل کی ترغیب دی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، اور دن کے دونوں سروں میں نماز قائم کرو، اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی،
یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے، نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں میں صبح و شام ذکر الہی پر خصوصی طور پر ابھارا گیا ہے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، جو شخص سورج کے طلوع ہونے اور سورج کے غروب ہونے سے قبل نماز پڑھے گا وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، دن کے ابتدائی حصے میں میری رضا کے لیے 4 رکعت سے عاجز نہ رہ، جس کی وجہ آخری حصے تک میں تیرے لیے کافی رہوں گا۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں گے کہ اسلامی سال کا پہلا اور آخری مہینہ دونوں حرمت والے ہیں اور دونوں میں نیک اعمال کی خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اس مبارک مہینے کا دوسرا خصوصی عمل یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ عبادت کے کاموں اور دیگر نیک کاموں میں دلچسپی لے اور گناہوں کے کام سے خصوصی طور پر پرہیز کرے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ میں حرمت والے مہینوں میں تم لوگ اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ ناظرین، اس جملے کی تفسیر کرتے ہوئے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یعنی قتال کر کے یا گناہ کا کام کر کے اپنے اوپر ظلم نہ کرو، کیونکہ ان مہینوں میں گناہ کرنا اور مہینوں کے مقابلے میں زیادہ برا ہے، جس طرح کہ حرم میں گناہ دوسری جگہوں کے مقابلے میں زیادہ برا ہے۔ اور ناظرین، چونکہ اس ماہ میں کثرت سے روزے رکھنا مشروع ہے، نیز اپنے خالق و مربی کی نافرمانی سے پرہیز بڑی اہم نیکی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ مومن ان دونوں کاموں کے ساتھ ساتھ اپنے رب کے حضور سچی توبہ کرتا ہے تو قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اس سلسلے میں مسند احمد میں ایک حدیث مروی ہے جسے امام ترمذی اور حافظ منذری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ حسن قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ رمضان المبارک کے بعد وہ کون سا مہینہ ہے جس میں روزے رکھنے کا آپ ہمیں مشورہ دیتے ہیں؟ حضرت علی نے اس سے فرمایا کہ ایک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم رمضان المبارک کے بعد کسی مہینے کا روزہ رکھنا چاہتے ہو تو ماہ محرم کا روزہ رکھو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی ہے اور دوسری قوموں کی توبہ بھی قبول فرمائے گا۔ ناظرین، اشہر حرم کے ضمن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح کہ وہ تم سے مل کر لڑتے ہیں، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، یعنی جس طرح کہ وہ متفق اور متحد ہو کر تم سے لڑتے ہیں، اسی طرح تمہیں بھی چاہیے کہ تم ان سے متفق اور متحد ہو کر لڑو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد آپس میں نا اتفاقی، ایک دوسرے کی دشمنی اور ایک دوسرے سے بغض و نفرت سے نہیں، بلکہ آپسی اتفاق اور اتحاد اور آپسی محبت اور مودت سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ ناظرین، محرم کا مہینہ آتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر چھڑ جاتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو ظالموں کے چنگل سے نجات دی۔ اور جب ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کے اس موقف پر ایک نظر ڈالتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو لے کر راتوں رات فرعون کی پکڑ سے بچنے کے لیے سرزمین مصر سے کہیں دور نکل جانا چاہتے تھے، لیکن ابھی فرعون کی حکومت کی حدود میں ہی تھے کہ وہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ سمندر کے کنارے انہیں پا لیتا ہے۔ بنی اسرائیل چیخ پڑتے ہیں کہ اب تو ہم مارے گئے، سامنے سمندر ہے اور پیچھے سے فرعون اور اس کا لشکر بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ لیکن ایسے مشکل وقت میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد کا دامن نہ چھوڑا اور اپنی قوم کو تسلی دیتے ہوئے ایک ایمان بھرا جواب دیا کہ ہرگز نہیں، یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ اور ہوا بھی ایسا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ، ابھی چھڑی سمندر میں مارو، تمہارے لیے ایک راستہ نہیں بلکہ 12 راستے بن جائیں گے۔ ناظرین، یہ ہے اس مبارک مہینے کی شرعی حیثیت جسے بالائے طاق رکھ کر عام مسلمانوں نے اسے شرک و بدعت کا مہینہ ٹھہرا لیا ہے
اور بہت سے سادہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ماہ محرم منحوس ہے، جس میں شادی بیاہ اور کوئی کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کو جو اہمیت ملی ہے اس کی وجہ حادثہ کربلا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو 40,000 سال کی عبادت کا ثواب ملے تو آپ نے محرم میں یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کے بارے میں بزرگان دین اور صالحین سے منقول ہے کہ جو محرم میں یہ عمل کرے گا تو اس کے بدلے 40,000 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو آپ نے محرم میں یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امتوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور وسعتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ ہی رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، اگر اس سورت کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو اتنی دولت، اتنی فراوانی ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہوگی۔ اس کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ ناظرین، اس سورت کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ یہ سورت دنیاوی دولت کے علاوہ عذاب قبر سے بھی بچاتی ہے اور اللہ سے اپنے پڑھنے والے کی بخشش کرواتی ہے۔ اسی کے سامنے گڑگڑانے والے کے ساتھ اللہ کافی ہے۔ وہی دہر کو امن نصیب فرماتا ہے، طالب پناہ کو پناہ دیتا ہے، اور وہی بہترین مددگار ہے۔ لہٰذا جو بھی اسے اپنا ولی بنائے، اس سے مدد طلب کرے، اسی پر توکل کرے اور مکمل طور پر اسی کی طرف رجوع کرے تو اللہ بھی ان کا ولی بن کر ان کی مکمل حفاظت فرماتا ہے۔ جو صرف اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے، اسے ہر دہشت اور ڈر سے امن فراہم کرتا ہے اور اس کی ضرورت کے مطابق اسے ہر مفید چیز مہیا کرتا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور معجزہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ بس ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ جو مجرب وظیفہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں، جس کو یہ وظیفہ بتایا گیا تو فوری طور پر ان کی غیب سے مدد ہوئی۔ ناظرین، یہ مجرب وظیفہ رزق اور دولت کے لیے جو آج آپ کو ویڈیو میں بتایا جائے گا، یقین مانے کہ اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی زندگی میں فوری طور پر کشادگی نہ آئی ہو، فوری طور پر اس کو رزق نہ ملا ہو۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے تو یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کیجئے گا۔ اپنے مشکل دنوں میں، اپنے پریشانی کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی پڑھیے گا۔ بڑی سے بڑی مرادیں ہوں، بیماریاں ہوں، تکلیف دکھ ہوں، پریشانی ہو، بے اولادی ہو، رزق بند ہو چکا ہو، کاروبار تباہ ہو چکا ہو، تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک مرتبہ ضرور کر کے دیکھیے گا۔ آپ کو ہر پریشانی سے انشاءاللہ فوراً چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر آپ قرض دار ہیں، پریشان ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ لوگ محرم کی ہر رات کو کر لیجئے۔ بے حد آسان سا وظیفہ ہے، اور اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو اور جو آپ کے مسائل ہیں ان کی نیت کر کے کیجئے۔ دل میں یہ نیت رکھیے کہ میں فلاں مقصد کے لیے، فلاں حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، میری یہ حاجت پوری ہو جائے۔ پھر آپ لوگ یہ وظیفہ کر لیجئے۔ اس وظیفے کو آپ لوگ عشاء کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے، آپ ویڈیو مکمل دیکھ لیں، وظیفے کو سمجھ لیں کہ کس طریقے سے کرنا ہے، تو اسی رات کو پڑھنا شروع کر دیں۔ سستی نہ کریں، سستی کریں گے تو آپ لوگوں کا ہی نقصان ہے۔ اپنے مالی حالات کو بدلنے کے لیے، اپنی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے اگر آپ 5 منٹ نکال سکتے ہیں تو یہ ویڈیو مکمل دیکھیے۔ ناظرین، قرآن مجید اللہ کا کلام اور رب کی آخری آسمانی کتاب ہے۔
پورا قرآن خیر و بھلائی اور رحمت و برکت اور شفا کا سرچشمہ ہے۔ اس پر ایمان لانا، اس کی تلاوت کرنا، آیات میں تدبر کرنا، اس پر عمل کرنا، شفا کے لیے قرآنی آیات پڑھ کر دم کرنا اور پوری زندگی اس کے مطابق گزارنا، یہ قرآن کا حق ہے۔ ناظرین، اب میں آپ لوگوں کو محرم کا وہ مجرب وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ میں نے خود اپنے مشکل دنوں میں اس وظیفے کو کئی بار آزمایا ہے۔ جب بھی مجھ پر کسی بھی طرح کی کوئی مشکل آئی ہو، چاہے وہ پیسے کی ہو یا رزق کی ہو، کبھی ایسا بھی ہوا کہ زندگی میں بیماریوں نے گھیر لیا، تو اس طرح کی جتنی بھی پریشانیاں تھیں اللہ پاک نے فوری طور پر حل کر دیں۔ ناظرین، یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے، اتنا خاص وظیفہ ہے کہ آپ لوگوں کو جس ترتیب سے بتاؤں گا، آپ لوگ اس وظیفے کو اگر ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کا پورا عمل بتاؤں گا، لیکن ایک مرتبہ پڑھنے سے آپ کو خود فائدہ نظر آئے گا۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد ایک تسبیح آپ نے پہلے کلمے کی پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 21 مرتبہ سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھنا ہے، اور 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ناظرین، یہ وہ عمل ہے کہ جس کو کرنے سے نہ صرف آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا بلکہ آپ کے دل کی مراد بھی پوری ہوگی۔ آپ جو مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ آپ کے گھر میں انشاءاللہ اللہ پاک خیر لائے گا، برکتیں لائے گا۔ پورا سال آپ کا اللہ پاک کی رحمتوں اور برکتوں میں گزرے گا۔ انشاءاللہ آپ اس عمل کو لازمی کریں اور اسے شیئر کریں تو اس وظیفے کو خود بھی کر لیں، اس وظیفے کو تمام دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں۔ کئی دفعہ زندگی میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے مراحل آ جاتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ میں تھک چکا ہوں، کہ حالات نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ اللہ پاک وہاں سے وسیلہ بناتا ہے کہ جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اور ہمارے پاس چاہے کچھ ہے یا نہیں ہے، ہمارے کوئی اعمال ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ہمارے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ ہے دعا کی طاقت۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ دعائیں رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں جو انسان بالکل مایوس ہو چکے تھے ان کی زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ انسان اپنی محبت میں خدا کی محبت کے علاوہ خدا سے سب کچھ مانگتا ہے۔ عام طور پر مل جانے کی صورت میں انسان گمراہ ہونے کے خدشات سے دوچار رہتا ہے، اور نہ ملنے یا دیر سے ملنے کی مصلحت کو سمجھنے اور جانے بغیر ہی مایوسی کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ منعم سے اپنی ضرورت کے مطابق نہیں بلکہ اس کے رتبے کے حساب سے مانگا جاتا ہے، اور رتبے کو جاننے کے لیے ہم ہرگز جد و جہد نہیں کرتے۔ منعم کے رتبے کا اطراق دعا کی قبولیت کو جلا بخشتا ہے۔ اگر دینے والے کے رتبے کا اندازہ ہو جائے تو مانگنے والے کے لیے یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ مانگنا کیا ہے۔ تو ناظرین، اللہ کی ذات نے اس کا بھی ایک فارمولہ رکھا ہے۔ جو ہی آپ توکل کی سیڑھی پر پہلا پاؤں رکھتے ہیں اور رضا و تسلیم کی منزل کی جانب اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں تو آپ کا دوسرا پاؤں اصطلاح اور آزمائش کی سیڑھی پر ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑا انعام دینا ہوتا ہے تو وہ ہمیں صبر کی کسوٹی پر پرکھتا ہے، آزماتا ہے، اور کامیاب ہونے پر انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ ناظرین، پرکھنا اس کا وصف ہے اور کامیابی اس کی عطا ہے۔ پھر وہ ہمیں مانگنے کے آداب سے بھی متعارف کرواتا ہے،
اور اپنے فضل کی بارش سے ہماری روح میں جل تھل بھی کر دیتا ہے۔ آپ توکل کے سفر میں کسی بھی مقام پر اپنے آپ کو ڈگمگانے نہ دیں۔ ہماری آزمائش اور ہمارے سفر میں صبر سے اٹھائے جانے والی مشکلات کا اجر ہمیں کسی اور صورت میں سفر کے دوران کسی اور مقام پر عطا کیا جاتا ہے۔ راستہ اور سفر اگر جانب منزل ہو تو دوران سفر ہی منزل کی بشارت اور نوید مل جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یقین کامل رکھیں۔ اللہ یقین کا نام ہے۔ جو ہی ہم اپنے یقین کو اس مقام پر لے آتے ہیں کہ جہاں ہمیں اس بات کی آگاہی ہو جاتی ہے کہ جو ہو رہا ہے میرے اچھے کے لیے ہو رہا ہے، اور اللہ کی مصلحت پر تسلیم برضا ہو جاتے ہیں، تو ہماری زندگیوں سے اس طرح ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حکم اور ہماری تسلیم کے درمیان جو فاصلہ ہے اسی کا نام تو اضطراب اور بے چینی ہے۔ ہم جو دے چکے ہیں یا پھر جو کچھ ہم آگے بھیج رہے ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں ہمیں واپس کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، صبر کا دامن تھامے رکھنے سے سفر میں اٹھائی جانے والی تکالیف راستے کا چراغ بن کر زندگی میں اجالا بکھیرتی ہیں۔ توکل اور یقین کامل کے ساتھ سفر کو جاری رکھنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اس سفر کی منزل سفر کا نتیجہ ہے اور خود سفر بھی منزل کا ہی نام ہے، یعنی یقین کا سفر بھی منزل ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر ملاقات نہیں ہو رہی تو آپ انتظار میں ہی زندگی گزار دو، کیونکہ محبت کا انتظار بھی محبت سے ہی مشروط ہے۔ سبحان اللہ دوستو، محبت ختم ہو گئی تو انتظار بھی ختم ہو جائے گا۔ محبت کو زندہ رکھنے کے لیے انتظار کے دور سے گزرنا ضروری ہے۔ ذکر بغیر فکر کے ممکن ہی نہیں۔ دعا مانگتے ہوئے دعا کے مفہوم کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ دعا قبول نہ ہونے کی صورت میں ذات بے نیاز سے بے نیازی مایوسی کو جنم دیتی ہے۔ ہمیں دعا کی قبولیت پہ ضد نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دعاؤں کا قبول ہو جانا بعض اوقات گھاٹے کا سودا بن جاتا ہے، اور راز پا لینے میں نہیں بلکہ عطا ہو جانے میں ہے۔ پا لینے میں ذمہ داری آپ کی اپنی ہو جاتی ہے، جبکہ عطا ہو جائے تو خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ تو ناظرین، اللہ پاک کی ذات بڑی عظیم ہے جو سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ ہمیں جو نظر آ رہا ہوتا ہے ہم وہ مانگ لیتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں وہ سب عطا کرتا ہے جو ہم دیکھ بھی نہیں پاتے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، اگر تم اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب ناشکرے ہو جاؤ تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم اپنی نجات اور دشمن کی ہلاکت کی نعمت پر میرا شکر ادا کرو گے اور ایمان عمل صالح پر ثابت قدم رہو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا، اور اگر تم کفر و معیشت کے ذریعے میری نعمت کی ناشکری کرو گے تو میں تمہیں سخت عذاب دوں گا۔ تو ناظرین، معلوم ہوا کہ جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں پھر ان کو نہ ختم ہونے والی دولت ملتی ہے، ایسی خوشی جو کبھی ختم نہیں ہوتی، یعنی کہ ان کے پاس آنے والی نسلوں سے بھی وہ دولت ختم نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ان کو وہ دولت عطا کرتا ہے، وہ عزت عطا کرتا ہے جس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیا کریں، بے شک اللہ توکل والوں سے محبت کرتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ناظرین، میری تمام بہنیں اور بھائی جو ویڈیو دیکھتے ہیں وہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لیں، اور میرے بھائی، میرے بزرگ اور تمام لوگ، میری مائیں بہنیں، بزرگ بھائی، دوست، احباب، سب یہ وظیفہ رزق اور دولت کی جن لوگوں کو واقعی میں پریشانی ہو، جو اپنی زندگی میں پیسوں کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے شدید پریشان رہتے ہوں، تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بالکل نہ بیٹھیں۔
یہ وظیفہ، یہ عمل جو بتانے لگا ہوں، اس کو کسی بھی وقت پڑھ لیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں، لیکن یہ وظیفہ آپ گھر میں پڑھ لیں، دکان میں پڑھ لیں، جہاں موجود ہوں وہاں بیٹھ کر پڑھ لیں، بس پڑھ لیں۔ ناظرین، آپ لوگ اپنی نیت کو جس حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ بیمار ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یہ میری بیماری ختم ہو جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ یا آپ کے اوپر قرض ہے تو آپ یہ نیت کر لیں کہ میرا قرض اتر جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے ہو فوری طور پر تو آپ یہ نیت کریں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ آپ کا جو کوئی بھی مسئلہ ہو، محرم کی ہر رات لازمی پڑھیں۔ ناظرین، یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے حق میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑتی ہے، اللہ سے اس کی سفارش کرتی ہے، جب تک کہ اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کر دیا جائے، اس کی بخشش نہ کروا دی جائے، تو یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتی۔ تو محرم کی ہر رات مبارک رات ہوتی ہے، محرم کی راتوں میں آپ یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ یہ ایسی صورت ہے کہ جو روزانہ رات کو یہ صورت پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی جائز حاجات کو پورا کر دیتے ہیں، اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اس کی زندگی سے پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اس صورت کی برکت سے اس کے گھر میں رزق میں خوب فراوانی عطا فرماتے ہیں۔ دنیا میں بھی اس کے پڑھنے کے فائدے ملتے ہیں، اور مرنے کے بعد یہ صورت اسے عذاب قبر سے بھی نجات دلواتی ہے۔ یہ فرشتوں کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور اس بندے کے لیے لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، پھر اللہ کے حضور پیش ہو کر اس کی بخشش کروا کر دم لیتی ہے۔ تو یہ صورت بندوں کی دوست ہے، جو اس کو پڑھے گا، اس سے دوستی کرے گا تو یہ دنیا اور آخرت میں اس بندے کا پورا پورا ساتھ دے گی۔ اس کو آپ لازمی پڑھیں اور اس صورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ انشاءاللہ دونوں جہان میں اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا، آپ کو خوشیاں دے گا۔ ناظرین، اس عمل کی بہت زیادہ برکت ہے۔ آپ لوگ اس عمل کو محرم کی ہر رات کر سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی مشکلات کو ختم کر دے گا، اور رزق کے ایسے وسائل پیدا کرے گا کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے اللہ پاک، اے میرے غفور الرحیم اللہ، ہم سب کی مشکلات کو ختم فرما دے، ہمارے رزق میں، ہماری روزی میں اضافہ فرما۔ میرے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا تو آتا ہے۔ میرے اللہ، ہمیں عطا کر دے، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کر دیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔